السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو چرچے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی اب سٹیٹمنٹ کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کا ایک بار پھر تذکرہ شروع ہو گیا ہے اور یہ معاملہ پھر جڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے مبارک ثانی کیس کے ساتھ، اور تازہ ترین جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ جو آڈیو لیکس کا فیصلہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار نے، اب اس فیصلے کو روک دیا گیا ہے کیونکہ اس میں جو آڈیو کا معاملہ تھا، یہ آڈیو لیک ہوئی تھی مرشد بشرا بی بی کی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا، لیکن اب اس میں سپریم کورٹ آڑے آ گئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایجنسیاں کسی کی آڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتی، اور پھر فیصلہ دے دیا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور مافیا پھر سرگرم ہو گیا ہے، اور آپ کو اس مافیا کے بارے میں ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، نئی تازہ واردات ان کی کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ شوگر مافیا ہے۔ پہلے ان کو حکومت سے یہ گلا تھا اور حکومت پر انہوں نے پریشر یہ ڈالا تھا کہ چینی کا سٹاک نہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لہٰذا سٹاک پڑا ضائع ہو جائے گا، اور جو ہمارے ملک کی اپنی کھپت ہے نا، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ چینی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں یہ برآمد کرنے کی یعنی باہر بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ شوگر ملیں کن کی ہیں، تو حکومت یہ پریشر برداشت نہ کر سکی تو اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے ایک اور خط لکھا جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ریکارڈ، ایک اور خط لکھا اور یہ کہا جی کہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا ہے نا تھوڑا سا بڑھا دیں، کیونکہ جتنی ہم نے چینی برآمد کرنی ہے وہ وقت بہت کم ہے۔ تو پہلے یہ ڈیمانڈ کی، اب انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں سٹاک پڑا ہوا ہے، دوبارہ آفر کیا ہے اور ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ برآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو بریک واردات کیا ہوگی؟ سینئر صحافی ہیں جواد رضوی، شوگر سکینڈل جو عمران خان کی حکومت میں آیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ ایک ویلاگ بھی کیا تھا تفصیلاً، یہ انہوں نے بریک کیا تھا۔ تو جواد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوگر مافیا ایک طرف حکومت سے اور چینی برآمد کرنے کا کہہ رہا تھا، اور دوسری طرف پہلے سے دی گئی اجازت کے مطابق بھی اجازت شدہ مقدار کی چینی اب تک کے مقررہ وقت تک مکمل نہیں کر سکا۔ یہ وہ فراڈیے ہیں جو ہر حکومت میں عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی علاج ہے؟ ان کا علاج جواد رضوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، ان کا علاج ہے، عوام کے پاس ان کا علاج ہے۔ اگر عوام اس مافیا کے چہروں کو اچھی طرح پہچان لے۔ دیکھیں اس وقت ملک میں جو چینی ہے وہ 150 سے زائد ہے روپے میں فی کلو مل رہی ہے، اور یہ مافیا کیا کرتا ہے؟ میں نے جواد بھائی کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی اگر ٹھیک ہے باہر وہ برآمد کریں گے، باہر چینی بھیجیں گے تو ڈالر آئیں گے نا پاکستان میں، وہ کہیں گے نہیں بھائی جان یہ وہی بریک واردات ہے جو یہ اکثر ڈالتے ہوتے ہیں کہ پھر اچانک سٹاک غائب کر دیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ اب جو ملک کی ڈیمانڈ ہے نا، جو اپنے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، یہاں کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر اسے امپورٹ کیا جائے گا، باہر سے منگوائی جائے گی، پھر درآمد کروائی جائے گی، اور درآمد کرنے بھی کن کا فائدہ ہوگا؟ جس طرح آٹے کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس بریک واردات کو دیکھیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ ان چہروں کو اچھی طرح پہچانے۔ یہ تو ایک ہو گئی خبر جو تازہ ترین جو صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ آڈیو لیکس کی جو سرویلنس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس پر کارروائی سے روک دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اجازت دے دی گئی خفیہ اداروں کو کہ وہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آڈیو ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے کی تھی، اور ساتھ میں سابق وزیر اعظم کی اہلیہ یعنی عمران خان کی اہلیہ جو سابق خاتون اول رہی ہیں بشرا بی بی، ان کی آڈیو تھی، اور پھر یہ بڑا ہنگامہ اٹھا تھا کہ آپ کس طرح یہ ریاست کیسے کر سکتی ہے، اور خفیہ ایجنسیوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ کسی کی آڈیو وغیرہ ٹیپ کریں، جبکہ عمران خان صاحب خود جب وزیر اعظم تھے تو اس کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے کہ ایجنسیوں کا کام ہے، لیکن جب حکومت گئی، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں یا صورتکار ہیں وہ ایکٹیو ہوئے تو انہوں نے اپنے تئیں نوٹس لینا شروع کر دیا۔ تو لبیک کے ایک بڑے کہہ لیں کہ فیورٹ ہوا کرتے تھے، اور یا مقبول جان صاحب،
تو اوریہ مقبول جان صاحب آپ کو پتہ ہے پھر اپنے انداز میں وہ مثالیں دے کر جو بات کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق قادیانیوں کو ذاتی حلوت یعنی پرائیویسی کا حق ہے، مگر عام شہریوں کو یہ حق حاصل نہیں اور ایجنسیوں کو ان کے فون ٹیپ کرنے کا اختیار ہے۔ بابر ستار کے ایجنسیوں کو فون ٹیپ کرنے سے روکنے والے فیصلے کو کل عدم قرار دیا گیا، اے عام مسلمانوں مبارک ہو۔ اب اوریہ مقبول جان صاحب نے اس بات کو لنک کر دیا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنایا تھا، اور جس پر کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، ان کے سر کی قیمت لگ گئی تھی۔ اب یہ جو حالیہ ایجنسیوں کو ٹیپ ریکارڈ کرنے کا یا آڈیو ریکارڈ کرنے کا فیصلہ دیا گیا تھا، اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو اوریہ صاحب نے اسے لنک کر دیا ہے اس سے کہ جو قادیانی ہیں ان کو تو فیصلے میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے، یا اس فیصلے کے مطابق وہ اپنی حلوت میں پرائیویسی میں اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ جو تبلیغ والی بریک واردات تھی، مگر ایجنسیوں کو یہ اجازت اب دے دی گئی ہے کہ عام بندے کا آپ کار ٹیک کر سکتے ہیں، اور اسے اس جانب جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو عام شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اب دیکھ لیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک اور ہیں جی ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا ان کے حوالے سے، تازہ ان کی ایک آئی ہے جی ویڈیو وائرل ہوئی ہے حامد میر صاحب کی، اور اس ویڈیو میں وہ کوئی ہمارے دوست صحافی ہیں وہ ان سے سلام لینے کی کوشش کریں، اور سلام لینے کے لیے آگے گئے ہیں تو بڑے تکبرانہ انداز میں انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، اور جھٹکنے کے بعد جب آگے انہیں کوئی نوجوان صحافی ملے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی رونق کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ آپ نون لیگ کے تو نہیں ہیں، تو یہ ان کا مزاج ہے۔ تو اس پر راشد مراد صاحب کا ایک اور دلچسپ آیا ٹویٹ جی کہ حامد میر ان دنوں عمرانی وائرس کا شکار ہے، نون لیگ والے صحافی فریب آنے سے گریز کریں۔ یہ تو تھا جی کہ ان کا حامد مل گیا۔ اب آتے ہیں لاسٹ میں جی لبیک والے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لبیک والے وہی کریں گے جو ان کا مقصد ہے پہلا، اور اس سلسلے میں پنڈی اور پشاور میں انہوں نے رکھ دی ہیں جی اپنے وہ ریلیاں اور جلسے اور جلوس، جبکہ جو 7 کی بٹالین کے حوالے سے ہم نے ایک ویلا کیا تھا، اور جو لبیک کے عام کارکنان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، تو ان میں سے بہت ساروں کی دوبارہ رائے ہمیں موصول ہوئی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ملکی معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمارا یہ جو ووٹ بینک بڑھتا ہے کم ہوتا ہے لیکن ہماری نشستیں کوئی نہیں ہوتی، اور جب پاکستان میں ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے، چاہے جیسا تیسا ہے، اس نظام کے تحت ہی ہم نے کام کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی خلافت و ملوکیت یا آمریت تو نہیں ہے یا بادشاہت تو نہیں ہے، تو پھر جو پارلیمانی نظام ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہم نے آگے سیاست بھی کرنی ہے اور اپنے معاملات کو لے کر بھی چلنا ہے۔ اور کچھ نوجوانوں کا موقف اس میں بڑا کلیئر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے، ہماری جماعت پارلیمنٹ میں ہوگی، ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا، سینٹ میں موجود ہوگا، قومی اسمبلی میں موجود ہوگا، تو یہ جو بریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سلسلہ اپنے آپ رک جائے گا۔ ہمیں اب یہ جو سڑکوں والا معاملہ ہے یہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے تئیں اب یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس حد تک میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا نہ صرف ووٹ بینک انٹیکٹ رہے بلکہ ہمارے پاس سیٹیں بھی ہوں، ہمارے پاس صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، ہم اپنے سینیٹر منتخب کروا سکیں، یعنی کہیں نہ کہیں ان اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکیں، اپنا موقف بھی پیش کر سکیں۔ سڑکوں کا معاملہ اس کے بعد آتا ہے، تو ہمیں اس طرز عمل سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جانے کی اب ضرورت ہے۔ یہ ایک جو یوتھ وابستہ ہے لبیک سے، اور جو سمجھتی ہے کہ لبیک میں یہ کیپیسٹی ہے، ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ بہت سے مسائل حل کروا سکتی ہے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، لیکن اس پارلیمانی طریقہ کار کے اندر رہ کر اپنے لیے راہیں بھی نہیں تراش سکتی ہے۔
اور عوام کے دکھوں کا مداوع بھی کر سکتی ہیں، لہٰذا انہیں وہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے اب کہہ دیا جی کہ آخری بات کر کے میں ختم کروں گا کہ یہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں اور مجھے اب فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ فیض حمید قوم کا ثاثہ تھے، ملک کا، جنہیں ضائع کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی فیض حمید کے حوالے سے ایک نئی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ جب فیض حمید صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے تب بھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ معافی کوئی نہیں ہے اور ان کا جو ٹرائل ہے نا وہ اب فوجی عدالتوں میں چلے گا۔ جب یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تھا نا، اس کے بعد انف از انف کہہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی ہم نے وہ رکاوٹ ہٹا دینی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہی کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھا ہوا شخص کیوں نہ ہو۔ اور یہ انہوں نے اشارہ کر دیا تھا جن کی جانب اشارہ کرنا تھا۔ تو اب یہ موجودہ صورتحال ایک سینیریو بنی ہوئی ہے۔ تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ چینی کا ایک بہت بڑا پھر سکینڈل آنا ہے، پھر یہ آٹے کا بحران آ جائے گا، پچھلے دنوں جو گندم کا بحران ہے۔ تو عوام کو ان چہروں کو اچھی طرح جاننا چاہیے۔ عوام پریشر ڈال سکتے ہیں اپنے تئیں ان مافیاز کو سمجھتے ہوئے۔ اگر عوام کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ مافیا اسی طرح جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پھر اسی طرح کا کھیل کھیلتا رہیں جی کہ کبھی کہیں گے جی کہ ہمارے پاس سٹاک موجود ہے، ہمیں اجازت دی جائے باہر بھیجنے کی، کبھی کہیں گے ہمارے پاس ابھی سٹاک تیار نہیں ہوا، ہماری ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں، پھر کہہ دیں گے جی کہ آپ نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے تو آپ یہ کر دیں سٹاک ہمارے پاس وافر آ گیا ہے تو ہمیں دوبارہ کرنے دیں۔ پھر ملک کی جو کھپت ہے وہ یہ کہہ دیں گے ادھر ادھر چینی چلی جائے گی، آٹا جس طرح جاتا ہے، بعد میں کہہ دیں گے جی کہ ہمیں باہر سے برآمد کرنے کی اجازت دی، باہر سے جو ہے درآمد کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر یہی مافیا ادھر سے بھی کماتا ہے ادھر سے بھی کماتا ہے، اور یہ کہلاتے پھر عوامی نمائندے ہیں۔ عوام کو اپنے ان عوامی نمائندوں کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ووٹ دیتے وقت کہ یہ آپ کے دکھوں کا مداوع کریں گے یا اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، جو مزید کچھ خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔